رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے انمول نعمت، رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا خزانہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر 70 درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ جہاں اہل ایمان کے لیے جنت کی نوید ہے، وہاں گنہگاروں کے لیے اپنے گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رک جانے کے ہیں، یعنی انسانی خواہشات اور کھانے پینے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جاتا ہے اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ روزے کی اس تعریف اور عمل سے ہی روزے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں روزے کا حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ۔ رمضان کی فضیلت۔ روزے کا مقصد انسان کو متقی پرہیزگار بنانا ہے۔ متقی انسان وہ ہے جو حقوق اللہ کو پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں برتتا۔ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل بہتر ہے۔ اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، جبکہ اس کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، جو مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی مصنوع ہے۔ اس بابرکت مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے، جس کی خصوصیات یہ ہے کہ ہر ایک نیکی کا اجر 10 سے 70 گنا اور ایک مقام پر تو 700 گنا بتایا گیا ہے۔ جنت کے 7 دروازوں میں سے ہر عمل کرنے والا گزارا جائے گا، لیکن روزہ داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ رکھا گیا ہے، اس میں صرف روزہ دار گزریں گے۔ در حقیقت رب العزت نے یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں اسی لیے رکھا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت حاصل کر سکیں۔ اس لیے یہ مہینہ خود انسانوں کے لیے جسمانی اور روحانی حوالوں سے ایک شفا کا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ایک بار پھر ماہ رمضان کی مبارک سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کے ایام کو قیمتی بنانے کے لیے پلاننگ کریں۔ روزے کی پابندی، نماز باجماعت کا اہتمام، تراویح میں قرآن کریم کا سننا، نوافل کی کثرت، مصنوع اعمال اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول ممکن ہو سکے۔